بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا دوسرا سالانہ عرس مبارک بڑی دھوم کے ساتھ چاہت اور محبت اور جذبے کے ساتھ عقیدت مند منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہیں اور کچھ لوگ جہاں پہ ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی مساجد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم پاک کا اہتمام کر رہے ہیں۔ محافل جاری ہیں۔ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دی ہے، اپنے وقت کو قربان کیا، اپنا مال قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی عزت، اپنا سب کچھ تن من دن حضور کے دین کے لیے دیا ہے نا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اب بابا جی خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کو عزت اور مقام اتنا عطا فرمایا ہے کہ آج بھی قبلہ امیر المجاہدین کے نعرے لگ رہے ہیں، جو امت کو درس دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھیں آپ کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی گفتگو کا طریقہ، انداز تکلم، لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، آپ سے ذاتی طور پر اختلاف تھا، آپ کے بیان سے لوگوں کو اختلاف تھا، لیکن آپ کا جو نظریہ ہے نا، اس نظریے سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ آپ کا نظریہ بہت اعلیٰ تھا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ تاجدار ختم نبوت، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی بات ہو، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں نفاذ شریعت مصطفیٰ کی بات ہو، بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر میدان میں پیش نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس سے چاہے جب چاہے جہاں چاہے دین کا کام لے لے، وہ نہیں لے تو بڑے بڑے پیسے والوں سے نہیں لیتا ہے، بڑے بڑے صحت مندوں سے نہیں لیتا ہے۔ میرے رب کا کمال دیکھیں، میرے رب کی شان دیکھیں، اس نے دین کا کام لیا تو ایک ایسے معذور سے لیا جو بیچارہ چل نہیں سکتا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھتا ہے، معذور ہے چلنے پھرنے میں، لیکن دین کا کام ایسے لیا کہ اس کے نعروں کی گونج، اس کے بیان کی للکار، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا انداز تکلم بخشا کہ وہ جب ویل چیئر پہ بیٹھ کر للکارتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلے برپا ہو جاتے ہیں، اور اخبار لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کفر کے ایوانوں کو اتنا خطرہ جو ہے دور حاضر میں کسی اور طاقت سے نہیں ہے، اتنا چین سے نہیں ہے، اتنا کسی اور سپر پاور سے نہیں ہے، جتنا اس ویل چیئر پہ بیٹھ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والے بابے سے ہے۔ اللہ نے اس انداز سے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عزتیں اور شان عطا فرمائے۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی میں کچھ چند ایک باتیں بڑی مشہور و معروف جو آپ کی گزری، آپ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کو میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور تو بہت بڑی بات، ایک بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور بہت بڑی بات جو پسند کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی بھی محفل میں، مجلس میں، جلسے میں، جلوس میں، ریلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنا نعرہ نہیں لگنے دیا۔ اگر کسی نے بھی کہا نا کہ نعرہ لگے علامہ خادم حسین رضوی صاحب زندہ باد، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میرا نعرہ نہیں، مالکوں کا نعرہ لگاؤ، اور نعرہ لگاؤ کیا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قوم کو اس انداز سے جگایا، سوئی ہوئی قوم کو اس انداز سے جگایا، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، جوان تو جوان ہیں، بچے بھی اپنے بازو کھڑے کر کے نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کریم آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ درس دیا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی نبی کے دین سے غداری کی ہے نا، اللہ اس کی نسلوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور جس نے بھی اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے ساتھ، حضور کے دین کے ساتھ محبت کی اور وفاداری کی، مالک دی کانڈ لگن دے وے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مخلصانہ یہ ان کے جملے تھے، ان کا کردار تھا، یہ ان کی باتیں تھیں، ان کے بیان میں جو عموماً شامل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پذیرائی اور اتنی ترقی عطا فرمائی۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی ان کے ساتھ محبت اور چاہت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی ان کے اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر لاہور جلسے میں شریک ہو، اسلام آباد کا دھرنا ہو، کوئی ریلی ہو، علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جلسوں میں شریک ہونا، جلسوں میں جانا، ریلیاں نکالنا، یہ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ فقط اور فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو نظریہ اور جو مشن آپ نے قوم کو عنایت کیا، اللہ کریم اس مشن پہ کاربند رہنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔